امام الائمہ، سراج الامہ، امام العلماء، امام الاتقیاء، امام العاشقین، حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں میں سے جن کو چاروں میں سے تابع ہونے کا شرف ملا وہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور تابع کون ہے؟ وہ میں نے آپ کو کئی درسوں میں جمعہ کے بعد میں بتایا کہ جس نے کئی صحابہ کی یا کسی ایک صحابی کی حالت ایمان میں صحبت پائی ہو اور اس کا دیدار کیا ہو، اسے کہتے ہیں تابعی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف روایات ہیں، بعض میں 4 کا فگر آتا ہے، بعض میں 6-7 کا، اتنے صحابہ سے ملاقات کی اور باقاعدہ علم حاصل کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ فارس میں سے میری امت کا ایک شخص اگر دین سریا پہ پہنچ جائے تو وہاں سے بھی دین کو لے لے گا۔ اب محدثین تمام فرماتے ہیں، جس طرح حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے تھے تو آپ کی نسل کنبہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ فرمان رسول ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 70 سال کی آپ نے عمر پائی اور 150 ہجری میں وفات پائی۔ اور یہ جو بغداد کا علاقہ ہے، آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں تو نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رہے۔ اس کے بعد دنیا میں علمی لحاظ سے جس شہر اور جس جگہ کو امتیازی حیثیت نصیب ہوئی وہ بغداد شریف، کوفہ، اس میں مختلف نام ہیں۔ اور علم کے امام حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا مزار بھی بغداد عراق کے اندر ہے، نجف اشرف۔ اس لیے زندگی وفا کرے، کوشش بھی کرنے چاہیے اللہ مجھے آپ کو مکہ مدینہ کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عراق کی حاضری نصیب کرے، بغداد شریف جائیں، غوث پاک کے مزار پر، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر، کربلائے معلیٰ امام حسین کے مزار پر، اور پھر مولا علی شیر خدا کے مزار پر۔ بڑا یہ خوبصورت اور روحانی دورہ ہوتا ہے جو علماء جاتے ہیں مکہ مدینہ کے بعد اور یہ ہے بھی عراق کے اندر اہل علم جو علماء گزرے ہیں، اولیاء بہت کمال کے، چوٹی کے، جن کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ اور دیکھیے ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں، ہمیں حنفی، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ جو امام شافعی کی کرے گا شافعی مسلک کا ہوگا، جو امام حنبل کی کرے گا حنبلی ہوگا، جو امام مالک کی کرے گا مالکی ہوگا۔ لیکن تینوں ائمہ بلا واسطہ یا بن واسطہ جا کے یہ شاگرد ٹھہرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور ادب و احترام کا یہ عالم ہے
کہ امام شافعی جب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاتے ہیں مزار پہ حاضری کے لیے، اور جب اللہ ان کو وہ شرف دیتا کہ ان کی بارگاہ میں چلے جاتے، تو آپ کہتے ہیں میں رفع یدین ترک کر دیتا تھا، اس لیے کہ امام اعظم کے آگے میری کیا حیثیت۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، علم والے کی قدر علم والا جانتا ہے۔ اکثر تکیا اس کے بعد لوگ گونگیاں مارنے رہنے مسجد امامات خطیبات تکیا اسی تو سن آپ ویلے ہونے ہیں۔ تو اس واسطے مجھے یہاں 8-9 سال ہو گئے، میں اپنے ایسے مقتدیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، آج تک میں نے ان کے چہرے پہ بال بھی نہیں دیکھا۔ فرق ہے بھائی، تربیت پر بھی فرق ہے، بڈھے بھی اصل تک کے مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھیں۔ میرا مقصد آپ کو بات سمجھانے کا، کچھ کھیلنے والے جوش والے اپنی اپنی طبیعت و مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن ایسے بوڑھے بھی ہیں کہ سبحان اللہ۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر مجھے آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ استاذ کا، امام کا، عالم خطیب کا، انہیں نہ سمجھو میں اپنی گل کر لیا ایک بندے میں نے کہا گل آکی سی تو میں اگر 5 منٹ اس سے لائے سر تو اس نے ہوش اڑ گئے سر۔ میں کیا اپنی نیت اور دل کی کھڑکی درست کرو، ورنہ یہ ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر بات کو الٹا مت سمجھو، اصلاح کی بات ہے، دین کی بات ہے، نفع کی بات ہے، پلے باندھو اور اس میں آگے عمل کی کوشش کرو۔ کمی ہے تو اسے دور کرو، اگر کمی نہیں ہے تو مزید اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ کر آگے بڑھتے جاؤ۔ مسجد آتے امام صاحب نے سینہ تانیاں گلنا نہیں دیتے، گڑیاں کارا دے برادریاں گلنا نہیں چل رہی، اتھے کو گل چلنی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ٹھیک ہے میری تو ہڈیاں اپنی فکر ثابت، لیکن اللہ کا جو فرمان ہے وہ تو ہے۔ لیکن حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم نے بڑی شانوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زیارت سے بھی مشرف فرمایا۔ کیا مقام ہوگا آج جب تاجدار گولڑا کی بات چلتی ہے، ہمارے سر جھک جاتے ہیں ادب کی وجہ سے۔ ایک تو سید ہے آل رسول اور دوسرا علم کا پہاڑ، ساتھ تقویٰ بھی ہے اور پھر حضور کی زیارت بھی۔ یہ اعزاز مجھے آپ کو ہے، ہم پنڈی میں رہتے ہیں لیکن الگ گل ہے تسی مزار پہ جاؤ نہ جاؤ، حاضری پیش کرو نہ کرو، فقیر تو جاتا ہے، خیرات لیتا ہے۔ آپ کہتے کیا ہیں؟ کہتے سبحان اللہ ما اجمل کا ما یحسن کا ما اکمل کا۔ جب تک کیا نا حضور نے اس وقت یہ کہا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ خاص اس وقت کا ہے جب دیدار مصطفیٰ ہوا، سامنے تک کیا کیا سبحان اللہ ما اجمل کا۔ آپ یا رسول اللہ تسی میرے سامنے ہو، تسی کہنے جمیل ہو، ما احسن کا سونیا تو کتنا سونا ہے، اکمل کا سونیا تیرے جیسا کامل و اکمل کوئی ہے ہی نہیں، پر سونیا تسی آگے ہو تسا دید کرائی پر سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میری
کتھے تیری شنا گستاخ اکھی کتھے چاڑیاں کتھے میری علی کتھے میری علی آواز نہیں آ رہی عاشقاں کو لو پوچھو کتھے میری علی گستاخ اکی کتھے جا عدنان کے نانی صاحب حجرے تھی مسجد آؤ ڈولن من پاوری جھلکی وکھاؤ مٹھل وہ یاد آیا نا وادی امراء میں حضور کا دیدار اور چہرہ تو میرا نشاء صاحب کیا کہتے ہیں حجرے تھی مسجد آؤ ڈولن من پاوری جھلکی وکھاؤ مٹھل اوہا مٹھڑیاں گاری الاؤ مٹھل جڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں تو حضرات گرامی یہ آج تاجدار گولڑا کا مقام ہے اور تاجدار بریلوی کا مقام ہے تو جس امام اعظم ابو حنیفہ نے اصحاب رسول کا دیدار کیا ہو اور ان کی شاگردی اختیار کی ہو ان کا کیا مقام ہو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں روزانہ حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری کے لیے جاتا اور حضرت امام شافعی فرماتے دنیا والوں جب بھی میری کوئی مراد ہوتی کوئی مشکل یا حاجت پیش آتی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ حاضری دیتا اللہ میری حاجت اور مراد کو پورا فرما دیتا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں جو بھی اللہ کرے سارے نہیں آواز آوے کھانے پینے رب رسول دے ناد آتے انہوں دے ناد دے بولنا بھی تے چاہیے ہے نا یہی تسبیح ہے سارے نہیں بولو ذرا بولو نا جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر امام شافعی کہتے ہیں معلوم ہوا ذرا توجہ رکھو میں 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اے مزار پہ جانے کو بدعت کہنے والوں کیا امام شافعی معاذ اللہ مشرک ہیں میں امام کی بات کر رہا ہوں ایک فقیہ کی بات کر رہا ہوں ایک محدث اور مجدد کی بات کر رہا ہوں جو امت کا قیامت تک آنے والوں کا امام ہے وہ امام شافعی کہتے ہیں میں مزار ابو حنیفہ پہ حاضری دیتا ہوں جب بھی کوئی حاجت و مراد ہو 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا کے ان کے وسیلہ سے رب کے دربار میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے عالم ربانی ولی کامل کی وجہ سے میری مراد کو پورا فرما دیتا ہے ٹلے بولے اور ٹلے بالکل جس کوئی نہیں آنی میرا مقصد یہ نا آپ چپ رہے ہیں تو گفتگو میں تب بھی کہوں گا سبحان اللہ کہنا کہ سارے ذرا کھڑ کے آکھا کرو
چس آوے ہوئے کہ اللہ نے نا تسبیح سبحان اللہ تسی لے رہے ہو تو پتہ لگے گا کہ اللہ دا بندہ ہے تے کھا پی کے اللہ دا تے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جی امام الانبیاء کے غلاموں عارف نے قلم اٹھا کے کہا ولی اللہ دے مر امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جا کے حاضری دیتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اللہ میری مراد پوری فرما دے ولیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے نا کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جنت کے باغوں میں سے پھر بولو ایک ہم مزار پہ جاتے ہیں ہم کسی بت قدے میں نہیں جاتے ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں مانگتے رب سے ہیں ان کا وسیلہ دے کر فقیر کوشش کرتا ہے کہ مہینے سے ایک تو حاضریہ بولنا شکتے بری امام ضرور ہوگا جی لیکن کسی مزار پہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے ہم کبھی اس کی تائید لیکن یہ تھا نا ہونا کہ بھئی تو ساکھو جی جتھے جے کام تو تھے جائیے نا اس کا مطلب پھر آپ دنیا میں رہیں نا دنیا میں تھوڑے الٹے کام ہو رہے ہیں بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بھئی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی مرضی آپ تو ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہو آپ کو اس کے وسیلے سے فیض لینے دعا کرنے جا رہے ہو اور ہم نے دیکھا ہے آزمایا نہیں دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم وصال کے بعد بھی اللہ کے ولی مدد بھی کرتے ہیں سفارش بھی کرتے ہیں نگاہ بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ ولی اور مومن جب مرتا ہے زندگی میں مرنے کے بعد اس کی روحانی اور دینی پاور پہلے سے بڑھ جاتی ہے اس کی روح جہاں چاہے تو پرواز کر سکتی ان لوگوں کو کیا پتا کہ ولی کا کیا مقام ہوتا ہے جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں 55 حج کیے 55 حج کتنے پیدل ہی ٹورنے سے اس ٹائم سواریاں سن گھوڑے ہوں لیکن تھکنے نہیں سن شوق تھا عشق رسول تھا دنیا دیا سفراں تو بندہ تھکی ویتے جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا آئے آئے پر سفر مدینے دا آئے امام الانبیاء کے غلاموں جس مکان میں وفات پائی میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ نے جب وفات پائی بچپن سے لے کر وفات تک 7000 بار قرآن مجید تلاوت میں مکمل کیا ایسا پوری زندگی 7 باری بھی نہ کیا کتنی بار اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو لوگ ولیوں پہ اٹیک کرتے ہیں نا یہ خود روحانی منزل میں پہنچتے ہی نہیں تک کو نہ ہو تسا ایک بندہ ہوئے انا کسے جنگل ویرانے سے سمجھ آ رہی ہیں سننے ہو تو جو سارے گلہ میری یاد رکھی ہو یہ زندگی کا ماسک ہے بندہ انا ہوئے نہ پینا ہوئے کوئی نالج نہ ہوئے کسی جنگل میں باہر جا کے ڈاک دے ہو باہر کر دو اس کو پوچھو بھئی ٹنو لوہے کا وزن ہے انسان ہے کرتا سب اللہ ہے لیکن اپنی کوشش سے فضاؤں میں اڑانا چاہے اڑا سکتا ہے اور وہ کہے گا دماغ کا علاج کراؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر اللہ اسے آنکھیں دے دے اور آنکھیں اٹھا کے دیکھے جازم کو وہ کہے یہ تو ہو رہا ہے
لیکن اس انے سے پوچھو جس کو نالج نہیں، جس تک خبر نہیں پہنچی، وہ کہتا ہی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو مجھے خبر ہے، ہم نے اسی وطن، اسی دیش، اسی فضا میں آنکھ کھولی دیکھتے گئے کہ اب گاڑیاں آئی ہیں، آج موٹر سائیکل آئے، انہیں نکا جہاز آیا اور بڑا آیا اور بیری بیڑے پہلے چڑے سن ہے جی، پھر سمندری جہاز، پھر دریائی، پھر اگے ٹوٹیاں کشتیاں، ہن جناب فضائی، پھر اگے طیارے، پھر F-16، پھر میزائل، پھر جناب اور ترقی ہو رہی کہ خدا جانے تسی میں نہ ہو سکتا قیامت تک کے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہے. ولی کی نفی وہ جاہل کرتا ہے جسے ملا مقام ولایت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. 55 حج پیدل امام اعظم ابو حنیفہ نے کیے، اور جس جگہ آپ نے جس مکان میں وفات پائی 7000 بار قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی. خواجہ صاحب کا جادو، پریشانیاں نے ڈیرے لائے، بچے نماز ایک نہیں پڑھنے میں کیا پتر یونیورسٹی کالجاں واسطے جیسی جوانیاں تو فجر ویلے سارے ستی جوان کو برکت کہاں سے آئے؟ برکت اے جادو ٹونے کوئی نہیں، اے ساڑھے اپنے جادو تے نفس تے شیطان تے شکنجے جسی تے ساڑھی اولاد پھسے ہیں. دسو جس کاروی ٹی وی دے ڈرامے چلن تے گانے تے مائیے چلن جی تے موبائل بھی تے اس کاروی چ برکتہ اثر یا عذاب الہی آئے گا. بولو نا رحمان ڈیرا لگائے گا یہ شیطان. اور میں اور آپ قرآن نہ کھولیں پورا سال، اور ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ 7000 بار قرآن مرتے دم تک اپنے مکمل مکان میں مکمل فرما. دسو بھئی ان قرآن کا ساڑھا کڑا پیار ہے، ساڑھے نکے ناتا پڑھنے میں انہوں نے سمجھانا رہنا، سمجھانا بستے حضور سوڑے، زلفہ سونیا، ماما سونا، میں کہا انہوں نے فرمان بھی سونے، اور ہم نے سمجھا ہی نہیں. میری گفتگو جو نوجوان اور آپ لوگ فرسٹ آتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آئے گی پوری تقریر. سنیے، یہ ہمیں سکھایا گیا. میں چونکہ اس طرح کی تقریر کرتا ہوں، بہت کم خطبہ ایسی تقریر کرتے ہیں، میں جانتا ہوں ماحول کو. لوگ کہتے ہیں فلاں ناراض ہو جائے گا. ہم محفل میلاد بناتے بناؤ، 11ویں غوث اعظم کی بناتے بناؤ، امام اعظم ابن القدیر بناتے، صحابہ کی بات کرتے کرو، لیکن ہم ان کی سیرت پہ عمل کرنے سے قاصر ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. تک وہ سارے پٹ رہے ہیں، مہنگائی ہمارے یہاں، افراتفری ہمارے یہاں، قتل و غارت ہے. تو باری آئی دونوں نے نعرے گلے پھاڑ پھاڑ کے. میں کیا ساری قوم اگر اس کے بجائے وطن کے لیے باہر نکلو تو ہماری قسمت جاگ جائے. ہمیں ممبر تو کوئی جھوٹی گل کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، پر فاسقہ جھوٹیاں نے پیچھے ٹورو بھئی تبھی بیڑا سڑا غلط کی ہونا، مثال دے رہا ہوں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چوٹی کے عالم فقی، اماموں کے امام، علماء کے امام. اور اے بھی مطلب کہ سب کوئی بھی جائے کے دے ولی نہ ہو سکنا. ایک اللہ کسی کو علم لدنی عطا فرمائے، اے بھی یاد رکھو. اے بھی سارے بہت سارے نوجوان میں نے محلے چی ملے کر کے پیچھے ہی ملے رہے، فلاں فقیر ہے جی، فلاں وہ کاکھنے جی، مسیح جاننا اے قرآن دے درس حدیث دے بیان جو میں نے کاکھنے آج انہوں دسا میں تے تسی کی ہاں. امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کا دیدار بھی کیا، ان سے علم بھی حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کرتے گئے. آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ کتنے استاذ ہوں گے؟ 5 50 20 100 یہی ذہن میں لے کے بیٹھے ہو گیا. 4000 اساتذہ. تھوڑا اچھا بول اور پتہ چلے کہ ولی کس کو. یہ گدی بڑی گدی نشین ہونا کوئی بری بات نہیں. گدی نشین کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ گدی لگی ہونی تھے، ہر وقت بندہ چمڑیا ہونا، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، وضو بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا، دم بھی کرنا، تعویذ بھی لکھنا، قرآن بھی پھیلانا، سنت بھی پھیلانا، اگر ہوئے اس قابل دے. لیکن پیر صرف گدی لا کے پہننا نام نہیں، تو صرف دعا کے صدارت کرنا نام نہیں. یاد رکھو کہ پیر صرف نذرانے بٹورنا نام نہیں. مرید پاہے کار جا کے دے دیا تو پھر پیر نے خدمت کرنی چاہیے. مگر پیر اسے کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت کا علم ہو، جو شریعت کے اوپر چلے. ڈبا ڈب دے، نیلے پیلے ڈبے کڑبے، لوگ پوچھنے نہ بھائی سن، دوسرے لوگ ہمارے مسلک پہ اعتراض اٹھاتے. یاد رکھو میں صدیق اکبر نے زندگی پڑھی، فاروق اعظم نے تسا 10 چھوڑے ہو، عثمان غنی اصلاح کر رہے اپنی تتوڑی، مولا علی کی زندگی میں نے پڑھی، امام حسن امام حسین کی پڑھی، امام اعظم ابو حنیفہ غوث پاک کی.
میں کسے پنگڑے شنگڑے بولو نا، یہ بانسریاں ڈول، یہ گانے باجے، یہ کوئی نہیں، قرآن سناتے تھے۔ اور وہ ہمارے پنڈی کے علامہ صاحب انہوں نے کہا نوجوان اے لوگوں اگر تم 3 5 7 گھنٹے قواریوں کے لیے جاتے ہو تو 3 5 7 گھنٹے اگر درس قرآن ہو، نبی کا علم پھیلایا جائے تو معاشرے میں کتنی روشنی آئے گی۔ لوگ یہ گلنا کتنے کرنے میں لوگوں نے فلاں کے آکسی فلاں کے آکسی، میرے سرکار بڑے بڑے عرب نے چودھریاں کو نہیں ڈرے، ابو جہل ہے مار چھڑسا، ابو لہب ہے اینج کر دے سا، ہے نہیں اتبا شیبہ ہے اینج کر سا، پر نہ سارے مٹ گئے، نام محمد آج بھی چمک رہا ہے اور دین محمد آج بھی چمک رہا ہے، اور نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا اور دین محمد بھی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرات گرامی کہیے سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے بارے میں حضرت مسعر بن کدام آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی مسجد میں موجود تھا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور میں نے سوچا کہ دیکھوں امام اعظم ابو حنیفہ رات کیسے گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جاگتا رہا، دیکھتا رہا، پوری رات عبادت میں گزر گئی۔ فجر پڑھائی، پھر درس دینا شروع کیا، کہتے ہیں پھر زور کے بعد درس، عصر کے بعد درس، مغرب کے بعد درس، عشاء کے بعد درس۔ پھر دوسرا دن آیا تو میں نے تاک لگا کے دیکھا یہی کیف، تیسرا دن اور تیسری رات گزر گئی، فجر کے بعد درس سے حدیث قرآن شروع کرتے اور عشاء ہو جاتی۔ ان تو سہے سنیا یہ تے دینے سے بین نہ لینے اس لیے تے قربان نہ جاؤ اتنے جناب درس حدیث ہوگا گاہ کتنی درسی اے ضروری کم بھی فلاں کے میں کہا جدو ملک الموت آیا نا گاہ سارے اس لئے لب جا سکتا ہے، پھر اللہ پوچھے گا وہ سودا کیوں نہیں خریدا جس کے لیے بیچا تھا۔ میں کہا میرے ویر تیری دکان کی مجبوری میں تو اڈے تو زیادہ سمجھ رہا، غریب معاشرہ ہے، بال بچے بھی پالنے نا، پر امام خطیبے تو نہیں آکھنا اتھے گھنٹہ بیٹھے رہو ہے 5-10 منٹ کو اللہ نے بندیا جڑا رب تینوں دے رہا کہ پتہ ہو تو جانے 5 لاکھ آون تے بعد 15 بھیج دے او اچھی سبحان اللہ۔ تو سونیا جی وہ جکڑ لے میں تے تو تے میں پوری زندگی اٹھی نہ سکتا پاں کی کر سکتا، دین سے وفا نہیں رہی، دین سے محبت۔ سنیا نے میری گلاں سارے سنیا کرو تاکہ پہنچایا کرو۔ جس دن تسا لوگ کا مسجد پڑھی نہ پونے 1 بجے میں تو نہ کہ گیٹ تک اتنے لوگ مجمع اٹھ کے آ گیا تے نماز فجر میں نے جتنے بیٹھے ہوئے اتنے جوان ہوئے سارے، تو سمجھ لو کہ انقلاب مندے جا گیا۔ باقی تسی جتنیاں محفلہ کرو، 11ویں کرو، چیلم ختم کل کرو، فجر مسیطے کوئی نہیں، مسجد ویران ہے تے گال بلندی کوئی نہیں۔ فرض سب سے پہلے جی امام اعظم ابو حنیفہ بھائی اللہ اکبر، لوگ کہتے پھر رات کا وقت ایک اور آپ کے شاگرد اور علماء جو آپ مریدین کو دیکھتے تھے، میں تو رو گیا یہاں پہنچ کر، قربان جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی شان پر، صحابہ کی شاگردی، اللہ اکبر، صحابہ سے علم حاصل کیا، تابعی اماموں کے امام، کہتے رات گزرتی تو امام اعظم ابو حنیفہ رب کے دربار میں کھڑے ہو جاتے، کہتے نیا لباس پہنتے تھے، اجلا پچلا بڑا خوبصورت سونا جوتا، حسن و جمال نور چہرے پر، تو رات ہوتی نا تو گھر جاتے پھر لباس بدل کے آتے، پرانا لباس خوشبو والا معطر کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتے۔ لوگوں میں اس طرح رات ہوتی تو پھر رب سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے۔ کہتے میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ سالوں کی تار روتے عبادت کے دوران، اور لوگوں کہتے کہ غش کھا کر زمین پہ گر پڑتے اللہ کے خوف سے غش کھا کر۔ کہتے زندگی سوچے اور میں تے تسا حسنیاں کھنچ آنسوں بھی آنے، پر امام اعظم ابو حنیفہ غش کھا کر زمین پر گر پڑتے، اور جب ہوش آتا تو پھر کھڑے ہوتے رب کے دربار میں،
اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے کہتے اے میرے اللہ تیرا مجرم تیرے دربار میں حاضر ہے، مجھے معاف کر دے۔ لوگوں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کی شاگردی اختیار کی، اور قیامت تک کروڑوں اربوں لوگ جن کی تقلید کریں گے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرا مجرم تیرے دربار میں حاضر ہے، بس اپنے مجرم کو معاف کر دے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ غش کھا کے زمین پر گرتے، ہوش آتا اٹھتے، داڑھی کو پکڑتے اور اللہ کی دربار میں روتے اور پھر عرض کرتے مولا اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ میں کیا جملہ بول گیا ہوں، اہل محبت اور اہل معرفت خوف خدا رکھنے والے توجہ کریں۔ اے اللہ قیامت کے دن تقوی جس پہ ناز کرے، علم و حکمت جس پہ ناز کرے، ولایت جس پر ناز کرے، وقت کے امام غوث مجدد جس کے جوتے صاف کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے، جس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے ترس ہے، وہ ابو حنیفہ کہتے ہیں مولا قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات۔ یہ خوف خدا اور عاجزی کا عالم ہے۔ اصحاب ایک دو نیکیاں ہو جاؤں تو جناب جسم جوڑا کپڑے تنگ ہو جانے۔ عاجزی پیدا کرو مسلمانوں۔ اور آپ کے بارے میں ایک بات مجھے ملی ہے، ذرا سارے سبحان اللہ سن دو۔ یہ دیکھو نا زندگی کے وقت کسی نے انتظار، بولو نا کسی نے وقت اس کا انتظار وہ مکڑ لگا نہیں تے جویں ہن وقت جمعے نہ اینڈ ہون لگا تقریر نہ اینڈ ہی میرا تہاڈا وقت بھی اینڈ ہون لگا ہے زندگی نہ میرا۔ تساں سوچ رہے ہو نا دیکھو جوان سوچ رہا میں 20 سال نہ انہاں کے شادی ہو سی تو بال بچہ ہو سی تو پھر بڈھا ہو سا تو پتہ نہیں اسرائیل کدوں آ سا، پر 20 سال گزار چکے، 18-20 سال گزر گئے۔ اگر 50 سال زندگی ہے تو پیچھے کتنے بچے؟ مثال 100 سال ہے تو پیچھے 80، تو سمیں جڑے 20 30 40 50 گزار رہے ہو تو اگر ٹوٹلی 70 80 تو پیچھے کٹ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی ہر ویلے ہر دن زندگی ہر لمحہ کٹ ہونی نہیں، بدلی نہیں، کٹ ہونی نہیں۔ یہ برف نہیں پگھلتی، اس طرح زندگی کم ہو رہی ہے۔ بڑا بھی متصل ہوا جی، تو میں نے کہا اپنے حاضرین کو سنوں گا 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ کتنے سال بولو سارے؟ زور سے کچھ عرصہ پہلے آپ فجر کے بعد درس دیتے اور پھر تھوڑا سا کیلولا اسے کہتے ہیں، حضور کی سنت ہے کہ دن کے وقت ہی کیلولا کرو، تمہاری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، نیند آئے نہ آئے تھوڑی دیر آرام کر لینا، ہر قسم کی ٹینشن خیالات ذہن سے نکال کر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عالم، زور کے بعد پھر درس، مغرب کے بعد پھر درس، عشاء کے بعد پھر درس۔ تو راتی جو تو شاگرد ٹور جاؤں تو پھر مسلح تو اللہ تو پھر اتھروں تو پھر رونا تو آنا تو پھر آکھڑا ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ پھر عرض کرنا مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ نوجوانوں یہ ہیں اولیاء اللہ کی زندگیاں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی یہ ہے۔ اور حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں، نوجوان سارے توجہ کریں، فرماتے ہیں 20 سال مسلسل میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ کو تنہائی میں بھی محفل میں بھی، ایک تو کبھی آپ نے ٹانگیں نہیں پھیلائی، دوسری کبھی آپ کا سر میں نے نہیں ننگا دیکھا۔ کتنے سال؟ یہ تو انگریزاں نہیں جانا، اس سارے نے ننگے ہو گئے۔ تو سا اپنے دادے اور نہیں تصویر تک کیوں کر جا کے پڑھ دادیاں نہیں اے پگڑیاں بدیاں تے مامے بڑے بڑے یاد آنے کوئی نہیں تھے وہ آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو۔ منصب بولے ایک ٹپی نہیں جے بھی نماز پڑھن واسطے، لیکن 20 سال حضرت داؤد طائی خود ولیوں کے امام ہیں، فرماتے امام اعظم کو میں نے تنہائی میں بھی دیکھا، محفل میں بھی، نہ سال ننگے رہے نہ ٹانگیں پھیلائی۔ میں نے عرض کی حضرت اس ویلے تنہائی ہے تو ان کے ٹانگاں پھیلا دیو۔ فرماتے ہیں مجمع میں لوگوں کا حیا کروں، تنہائی میں کیا اپنے رب کا حیا نہ کروں؟ پھر ابو حنیفہ کون بنے؟ پھر یہ مقام ویسے تو نہیں حاصل ہوتا۔ حضرات گرامی اب آخری بات، سبحان اللہ کہیں، ٹائم ہونے والا، آخری گل سنو سارے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں کے امام یہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ جا رہا، ایک گل توجہ نہ سننی، ساری گلاں توجہ نے قابل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، اسی پہ میں بیان ختم کر دوں گا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ میں جا رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ پہ نظر پڑی، چھوٹ گیا۔
دوسرا راستہ اختیار کر لیا. میں نے بتایا کہ ایسا ایک بندہ آ رہا تھا, آپ کو دیکھ کر چھپ رہا ہے, دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے, چھپ رہا ہے, چھپ رہا ہے. آپ نے کہا اسے بلاؤ میرے پاس. شقیق بلخی کہتے ہیں ہم گئے, بلا کے لایا. جب اس کو حاضر کیا امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں, تو سنیے گا اے عاشقان مصطفیٰ, اے میرے پیارے بزرگوں, اے میری ملت کے پیارے نوجوانوں اور پیارے بچوں, سنیے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب وہ شخص آیا تو پوچھا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے میں آپ کا مقروض ہوں, میں نے آپ کا قرض دینا 10,000 درہم میں نے آپ سے قرض لیا تھا. اور اے مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ, میرے حالات بڑے خراب ہیں, غربت نے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, میں شرمندہ ہوں, بس اس شرمندگی کی وجہ سے آپ کا سامنا نہیں کر سکتا. تو ماشاءاللہ بھی یاد رکھو, اگر تسانے حالات اچھے, کسی کو آپ نے قرض دیا ہے, مہلت دے سکتے ہو, جتنی مہلت دیتے رہو گے اتنا قرض جتنا دیا ہے اس جتنا ثواب ہر دن اللہ عطا فرماتا ہے. اگر کوئی تنگدست ہو گیا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا, میں ہوتا تو کیا کرتا, آپ تو نیک ہو گے, میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا, اس کا سر پھاڑ دیتا, پوچھتا گریبان پکڑ کے پیسے 10,000 درہم دے, تو لیٹ بھی ہو گیا اپنی ڈیٹ اور تاریخ سے, قربان جاؤں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا تم میرے اس فعل کی وجہ سے چھپ رہے ہو اور دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہو. سبحان اللہ, یہ الفاظ کہے اور کہا جاؤ کیا یاد رکھو گے, ابو حنیفہ نے تیرا سارا قرض معاف کر دیا. اور کہا میں اپنے نفس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے تیرا سارا قرض معاف کر دیا. اور اگلی بات سن کے لوگوں آپ حیران ہو جاؤ گے, کہتے سنو اس وقت جو میرے سامنے ہونے کی وجہ سے تمہارے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا, اس کی بھی معذرت ہے, اس کی بھی مجھے معافی دے دینا. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑا وہ نہیں ہوتا جو فوراً گالی کا جواب گالی سے, غصے کا جواب غصے سے, اور فوراً گریبان پکڑ لے. اللہ ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے